من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ووسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله اخرج منها مذءوما مدحورا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حکم میں گویا کہ تاکید ہے اس لعنتی جو اللہ نے پہلے فرمایا انک من الصاغرین، اور یہ بھی فرمایا تھا ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. تو اب یہ دوبارہ حکم جو ہے گویا تاکید ہے کہ اس کو وہاں سے دور کیا گیا اور ملأ الاعلیٰ سے نکال دیا گیا. تو فرمایا اخرج منها مذءوما مدحورا. قال ابن جریر اما المذموم مذموم هو الوعیب والزام غیر مشدد العیب يقال ضامه يضامه ضاما فهو مذموم ويتركون الحمد يقول ذمه عظیمه زیما وضاما والزام والزیم ابلغ فی العیب من الذم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں دو لفظ ہیں مذءوما مدحورا. مذموم کا معنی عیب لگایا ہوا، جس پہ عیب لگا، اور زائم جو ہے غیر مشدد زام اس کا معنی بھی عیب ہوتا ہے. کبھی اس کو زعم یزعم حمزے سے کبھی حمزہ نہیں پڑھا جاتا، اس لیے فرماتے ہیں کہ لفظ زام اور زیم جو ہیں یہ عیب کے مسئلے میں ضم سے زیادہ ابلغ ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا والمدحور المقصی ای هو المبعد المطرود. مدحورہ کا معنی دور کیا گیا، دور ہٹایا گیا. اس کا معنی آتا ہے کہ یعنی هو المبعد، جس کو دور کیا گیا اور دھتکارا گیا. وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم ما نعرف المذموم والمذموم الا واحدا، فتح مذموم وہی ایک ہے. وقال سفیان الثوری عن ابی اسحاق التمیمی ان ابن عباس اخرج منها مذموما مدحورا قال مقیتا ذلیل ہو کر. وقال علی ابن ابی طالب صغیرا مقیتا، بالکل حقیر ذلیل جو تم تکبر کر رہے تھے. وقال صدی مقیتا مطرودا ذلیل اور ٹھکرایا ہوا. وقال قتادہ لعینا مقیتا، لعنت بھی ہے تم پہ اور دھتکارے ہوئے بھی ہو. وقال مجاہد انہا منفیا مطرودا، جس کو نکالا گیا اور بھگایا گیا.
وقال الربيع بن انس مذموما منفيا والمدهور والمصور. انہوں نے کہا مذموم کا معنی ہے جس کو وہاں سے نکالا گیا، اور مدہور کا معنی یہ ہے جس کو ذلیل کیا گیا. وقوله تبارک وتعالی تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. انہوں نے کہا کہ یا اللہ جیسے آپ نے مجھے نکالا ہے، آپ نے مجھے ملعون مرجوم مطرود کیا ہے، تو میں بھی سب کو گمراہ کروں. فرمایا تم جتنا مرضی ہے کر لو. لمن تبعک منہم، جو تیری اتباع کریں گے، تیرے کہنے پہ چلیں گے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں پھر تم سے جہنم کو بھروں گا. كقوله تعالى قال ذرهم تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. حکم ہوا چونکہ جو لوگ بھی اس کی پیروی کریں گے ان کے لیے جزا جو ہے جہنم ہے. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك، لگاؤ دو تم اپنی آواز سے بھی اور اپنے لشکر سے بھی اور اپنے پیادہ سے بھی. شارکهم في الأموال والأولاد وعدهم، اور ان کے مال اولاد میں بھی شریک ہو جاؤ. وعدهم، اور ان کو جھوٹے وعدے دے. ما يعدهم الشيطان إلا غرورا. یہ سب کچھ کرو لیکن ان عبادی ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. لیکن جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. ان کی حفاظت کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے. اور فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما بنيانهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يذكر تعالى أنه أباح لآدم عليه السلام وزوجته حواء الجنة يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة. اب اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اللہ نے آدم اور آدم علیہ السلام کی بیوی حوا کو جنت کی ہر نعمت عطا فرما دی کہ کھائے پیے، بس ایک درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا. وقد تقدم الکلام علی ذلک فی سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ کے اندر بڑی تفصیل سے اس پہ بات ہو چکی ہے. فعند ذلک حسب الشیطان وسعى في المغرب والوسوسة والخطيئة ليسلبهما ما هما فيه من نعمتي واللباس الحسن. اب شیطان جو تھا وہ جل گیا حسن میں کہ اچھا ان کو اللہ نے اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا ٹھکانہ. تو اب اس نے مکر وسوسہ اور دھوکے سے کوشش کی تاکہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جگہ چھن جائے، یہ لباس اور مقام چھن جائے. وقال کذبا و افتران، اور جھوٹ گھڑا اور کہا حضرت آدم سے ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أي ألا تكونا ملكين أو خالدين هاهنا ولو أنكما أكلتما منها لحسن لكما ذلكما. تو اس نے کہا کہ اللہ نے آپ لوگوں کو جو منع کیا ہے نا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اگر یہ درخت کا پھل تم کھا لو تو تم تو بالکل صفات ملکوتیہ میں آ جاؤ گے اور ہمیشہ یہاں رہنے والے بن جاؤ گے. وَلَوْ أَنَّكُمَا أَكَلْتُمَا مِنْ آثَارِكُمَا ذَلِكَ، تمہیں اس درخت کے چکھنے سے یہ دو نعمتیں ملیں گی، ایک قوت ملکیہ اور ایک جنت میں ہمیشہ رہنے کا. وَقَوْلُهُ كَقَوْلِهِ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ. اس نے کہا آدم میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس کے کھانے سے آدمی ہمیشہ جنت میں رہے، اور ایسا اللہ اس کو نعمت دے، انعام دے، ملک دے جو کبھی بھی گسیدہ نہ ہو. اے اللہ تکونا ملکین کقولہ یبین اللہ لکم ان تضلوا، یہ ازمان ہے لئلا تضلوا تاکہ گمراہ نہ ہو. وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ تَمِيدُكُمْ إِلَى اللَّهِ تَمِيدُكُمْ. وقال ابن عباس میں ہے کثیر یقرأان إِلَّا أَن تَكُونَا مَلِكَيْن بِكَسْرِ اللام. وقال الجمهور فَفِيهَا مَلَكَيْن
وقاسمهما حلفهما بالله إني لكما لمن الناصحين فإني من قبلكما هاهنا وأنا بهذا المكان وهذا من باب المفاعلة والمراد هذا الطرفين وكما قال خالد بن زهير بن عم أبي ذؤيب وقاسمهم بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذ ما نشورا. اب اس نے قسمیں کھائیں، اللہ کی قسمیں کھائیں کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ لِمَنِ النَّاصِحِينَ فَإِنَّ مِن قَبْلِكُمَا هَاهُنَا وَأَلَمْ بِهَذَا الْمَكَانِ. تو یہ باب مفاقاسمہما، لیکن مراد ایک طرف ہے، ورنہ آدم و حوا نے تو قسم نہیں کھائی نا. حلفہما باللہ لا اتخذہما قد خذ المؤمن باللہ. جب اللہ کی قسم کھائی تو حضرت آدم اور بی بی حوا دھوکے میں آ گئے، کیونکہ مومن جو ہے نا وہ صاف بات ہے اللہ کے نام پر تمہیں دھوکہ کھا جاتا ہے. وقال قتادہ فی الآیۃ حلف باللہ انی خلقت قبلکما وانا اعلم منکما فاتبعنی ارشدکما. اور حضرت قتادہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے قسم کھائی کہ دیکھو میں تم سے پہلے پیدا ہو چکا ہوں. جنات جو تھے وہ انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں، لہذا میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اگر تم میرے ساتھ چلو گے، میری پیروی کرو گے تو میں تمہیں بہترین راستہ دکھاؤں گا. وَكَانَ بَعْضُ الْعَلْمِ يَقُولُ مَنْ خَدَعَنَا بِاللَّهِ إِنْ خَدَعْنَا لَهُ. بعض مفسرین اور علماء فرماتے تھے کہ بھائی جو ہمیں اللہ کے نام پہ دھوکہ دے وہ تو ہم کھا لیں، کیونکہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نام پہ دھوکہ دے، اللہ کی قسم کھائے تو ہم کیسے اعتبار نہ کریں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وقال سعيد بن عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سهوك كثير شعر الرأس فلما وقع فيما وقع فيه من خطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها فانطلق هاربا في الجنة وتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة فقال لها ارسليني فقالت إني غير مرسلتك قتادہ فناداه ربه عز وجل يا آدم أمني تفر قال يا رب إني استحييتك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام جو تھے بڑے ماشاءاللہ طویل القامت تھے، لمبا قد تھا جو ہے کھجور کا درخت ہوتا، اور آپ کے بال جو تھے وہ بھی بہت زیادہ تھے سر کے. جب آپ غلطی میں پڑ گئے تو اب آپ کا جو سطر تھا وہ کھل گیا، حالانکہ پہلے آپ کبھی سطر پہ نظر نہیں ڈالتے تھے. انطلق ہاربا، اب دوڑے جنت میں کہ بھی کوئی پتے درخت کوئی چیز مل جائے جس سے میں اپنا بدن جو ہے چھپاؤں. تو ایک درخت جو ہے اس نے اس کے سر کے بالوں میں اٹک گیا اور پکڑ لیا. تو انہوں نے کہا کہ بھی مجھے چھوڑ دے. انہوں نے کہا انی غیر میں تمہیں نہیں چھوڑ. فناداہ ربہ عز وجل، اب اللہ نے فرمایا کہ یا آدم امنی تو مجھ سے بھاگ رہے ہو، کہاں بھاگو گے؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں حیا سے بھاگ رہا ہوں. وقد روى ابن حسن
والموقوف والصحيح إسنادا. وقال عبد الرزاق وأنبأنا سفيان بن عيينة وابن المبارك أنبأنا الحسن بن عمارة بن هارب بن عمرو عن سعيد بن جبير بن عباس قال كانت الشجرة التي نهى آدم السنبلة. وہ درخت جو ہے وہ سنبلہ تھا. فلما أكلا منها بدت لهما سواتهما وكان العباد عنهما من سواتهما أظفارهما وطفقا يخصفان عليهما ببرق الجنة. تو بہرحال ان کے سطر جو تھا عورت جو تھا وہ کھلا. پہلے اسے آدم علیہ السلام نے کبھی نظر جو ہے وہ نہیں ڈالی تھی. مبارک الدین انتقال بعد ویلا بعد انجیل کے درخت کے پتے لے کے بدن پہ لپیٹے. انتہا آدم علیہ السلام ولی جنتی فعلقت براسی شد من الجنة وناداه الله يا آدم مني نفرك الله ولكن يستحييت يا ربي. قال ما كان لك فيما منعتك من الجنة. میں نے تمہیں جنت دی. وأباحتك منها مندوحة أما حرمت عليك. میں نے جو چیز تمہیں منع کر دی تھی اس کے علاوہ تمہیں ساری نعمتیں عطا فرمائیں. قال بلا یا ربی ولكن وعزتك ما حسبنا على قلبك كاذبا. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ کے نام پر کوئی جھوٹی قسم کھائے گا. تو جب اس نے آپ کے نام پر قسم کھائی تو ہم نے بھی اعتبار کر لیا. قال وهو قول الله عز وجل وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كدا. اللہ نے فرمایا ہم آپ کو زمین پہ اتاریں گے اور پھر راحت و آرام محنت سے ملے گا, مفت نہیں ملے گا. یہاں اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا. قال فأهبط من الجنة وكان يأكلان منها رغدا فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب. اب جہاں اتارا گیا تو وہاں تو وہ جنت کے پھل اور پانی اور نعمتیں نہیں تھی. فعلم صنعت الحدید. پھر انہیں لوہا کی جو کام ہے وہ سیکھا اور کھیتی باڑی سیکھی. فحرث وزرع. پھر انہیں کھیتی باڑی کی. ثم سقى اذا بلغ حصد. پھر اس کے بعد اس کو پانی پلاتے رہے اور جب فصل پک گئی تو اس کو کاٹا. ثم داسو. پھر اس کو پیسا. ثم زرعه ثم طهره. پھر اس کو پیسنے کے بعد آٹا بنایا. پھر اس کو آٹے کو پانی سے گوندا معجون بنایا. پھر اس سے روٹی بنائی. ثم اکلہ یعنی فلم یبلغ حتی بلغ منہ ما شاء اللہ. تو اب ایک روٹی کے لیے ان کو اتنی بڑی محنت جو ہے وہ کرنی پڑی کہ پہلے آدمی گندم لگائے, پھر گندم جب پک جائے تو اس کو کاٹے, پھر اس کے بعد جناب اس کے دانے نکالے اور بھوسا الگ کرے, پھر دانوں کو پیسا جائے آٹا بنے, پھر آٹا لے کے گھر آئے تو اس میں پانی ڈال کے گوندھا جائے, پھر جب اس میں خمیر آ جائے تو پھر روٹی پکائی جائے, پھر آگ پہ پکنے کے بعد پھر آدمی کو ایک نوالہ نصیب ہوتا ہے. کتنی مشقت کے بعد ایک نوالہ مل رہا ہے. جنت میں تو کوئی مشقت نہیں تھی, وہ تو ہر چیز بنی بنائی تیار نہیں تھی. وقال الصوری بغیر من حال میں عمر بن سعید بن جبیر عباس متفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. تفقا جال ہے, شروع ہو گیا کہ پتے پکنے اور بدن پہ رکھتے جائیں. اور کہتے ہیں کہ وہ انگور کے درخت کا پتا تھا. وقال مجاہد جعلا یخصفان علیہما من ورق الجنہ کحیۃ الصوب. کپڑے کی طرح بدن پہ رکھتے گئے. وقال ابن منبہ فی قوله لباسهما قال كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما لا يرى هذا عورت هذه ولا هذه عورت هذا. حضرت آدم اور بی بی حوا کو اللہ نے نورانی لباس عطا فرمایا تھا. تو آدم علیہ السلام نے بھی کبھی حوا کے بدن پہ شرمگاہ پہ نظر نہیں ڈالی اور بی بی حوا نے بھی کبھی آدم کے بدن پہ نظر نہیں ڈالی. فلما اکلا من الشجرۃ بدت لہما سوآتہما. اب جب درخت کو کھا بیٹھے تو وہ آپ کا جو سطر تھا وہ کھل گیا اور عورت جو تھا وہ ظاہر ہو گیا.
رواه ابن بسند سيد إليه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر بن قتادة قال آدم يا ربي أرأيت إن تبت واستغفرت قال إذا أدخلك الجنة. تو حضرت آدم نے عرض کیا کہ یا اللہ اگر میں توبہ کروں استغفار کروں معافی مانگوں میں ہاں پھر ہم آپ کو جنت میں داخل کریں گے. وَأَمَّا إِبْلِيسَ فَلَمْ يَسْأَلْهُ التَّوْبَةَ وَسَأَلَهُ النَّذْرَ. آدم علیہ السلام نے توبہ مانگی تو اللہ نے توبہ عطا فرمائی، لیکن ابلیس نے توبہ نہیں مانگی بلکہ اس نے مہلت مانگی کہ مجھے لمبی زندگی دے دو تاکہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کر سکوں. فَأَتَى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ الَّذِي سَأَلَهُ. جو جس نے مانگا اللہ نے دے دیا. آدم نے توبہ مانگی توبہ مل گئی، ابلیس نے مہلت مانگی مہلت مل گئی. قال حدثنا قاسم قال حسين قال حدثنا عباد بن عبام سفيان بن حسين عن يحيى بن مسلم سعيد بن جبير بن باسم قال لما أكل آدم من الشجرة قيل له لما أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها. جس سے میں نے منع کیا کیوں کھایا؟ قال حوا امرتنی، تو نے کہا کہ بی بی حوا نے مجھے کہا ہے. قال فإني قد عاقبتها إلا أن لا تهمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها. اللہ نے کہا پھر اسی لیے ہم نے حوا اور اس کی بیٹیوں پر یہ سزا رکھی ہے کہ جب حمل ہوگا تو تکلیف ہوگی، ولادت ہوگی تو تکلیف ہوگی، یہ بھی روتی رہیں گی ہمیشہ. قال فلنت عند ذلك حوا فقيل لها الرنة عليك وعلى ولدك. اور رونے لگے، نکالی یہ تو ابھی آگے جا کے تم نے اور تمہاری پوری نسل نے رونا ہے. فقال ذاك مزاحم في قول ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ الکلمات التي تلقاها آدم من ربه، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ نے آدم کو سکھلائے. الحمدللہ ہم نے یہ واقعہ جو ہے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے، لیکن اس میں کچھ مشکل مقام بھی ہیں. سب سے پہلی مشکل بات تو یہ ہے کہ ملعون نے کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے ان تکونا ملکین، تم فرشتے بن جاؤ گے اور تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے. یہ دھوکہ شیطان نے کیسے دیا؟ بھائی آدم تو جانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مسجود الملائکہ بنایا ہے، کہ تمام ملائکہ نے مجھے سجدہ کیا ہے، تو آدم تو فرشتوں سے افضل ہیں. تو جب فرشتوں سے افضل ہیں پھر ان کو کہنے کہ اللہ میں فرشتے بنا دیں گے، تو یہ کون سی ایسی بات تھی جو آدم کے سمجھ میں نہ آئی؟ اس لیے تھوڑا سا مقامات پہ مشکلات ہوتی ہیں. اس نے یہ کیسے کہا؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ ملکین نہیں ہے، ملکین ہے، لام کے کسرے کے ساتھ. اللہ تمہیں بادشاہ بنا رہے ہیں. تو اگر ملک مراد نہیں اور بادشاہ مراد ہے پھر تو کوئی یعنی شبہ نہیں، بات ختم ہو گئی، اعتراض ختم ہو گئی. لیکن جمہور جو ہے نا وہ وہی لام کی زبر سے پڑھتے ہیں، الا ان تکونا ملکین. اگر ملک کہو تو فرشتہ، ملک کہو تو بادشاہ. تو بعض علماء علیہم تو رحمت اللہ علیہم یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے اب دیکھیں نا جی کہ چاہے آدمی افضل بھی ہو لیکن کبھی کبھی بعض خصوصی ابجد خصوصی آدم افضل ہے، لیکن آدم کے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ میں آسمانوں پہ چلا جائے اتر جائے. آدم علیہ السلام میں تو یہ طاقت نہیں ہے، اور فرشتوں کے اندر تو یہ طاقت ہے کہ آسمانوں پہ جاتے ہیں، آسمانوں سے اترتے ہیں.
ہمارے یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں دن کے الگ ہیں، رات کے الگ ہیں، کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، اسی لیے اللہ نے جو حفظہ رکھے ہیں، جو بنی آدم کی حفاظت کرتے ہیں، وہ دن میں الگ ہے، رات میں الگ ہے۔ دن والے جب شام ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں، رات والے آ جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کی نماز کا وقت جو ہے وہ مشہود ہے، ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی اس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دھوکہ دیا کہ بھئی جب تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ یہاں رہو گے۔ اور بعض علماء نے اس کا اور جواب دیا، انہوں نے کہا اللہ کا ارادہ مبارک جو ہے وہ یہی تھا نا کہ حضرت آدم کو زمین میں اتاروں گا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو میرے نائب کی حیثیت میں دنیا میں جا کے کام کرے گا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو آدم کے دماغ میں بھی یہی آیا کہ اگر مجھے نیچے بھیجا گیا تو وہاں فساد بھی ہوں گے، خون بھی بہائے جائیں گے، قتال بھی ہوگی، لڑائیاں بھی ہوں گی، اس سے تو بہتر ہے کہ میں فرشتہ بن جاؤں، یہاں رہوں ہمیشہ۔ اس لیے ابلیس نے ان کو دھوکہ دیا کہ اِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اچھا، وَقَاسَمَهُمَا، یہ مفاعلہ ہے، اور مفاعلہ جو ہے نا دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ مفاعلہ کا باب جو ہے نا وہ جیسے مضاربہ، مخاصمہ، مکالمہ، تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کو ماریں گے نا۔ تو جب یہاں بھی وزن مفاعلہ ہے، لیکن آدم علیہ السلام نے تو کوئی قسم نہیں کھائی، لیکن وزن مفاعلہ اس لیے کہ احیاناً کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وزن مفاعلہ ہوتا ہے لیکن ہوتا ایک جانب سے، دوسری جانب سے نہیں ہوتا۔ کیا معنی؟ جب بار بار قسم کھائے، گویا کہ دونوں، ورنہ وہ تھا صرف ابلیس نے ہی قسم کھائی، ہے باب مفاعلہ لیکن ہے ایک جانب سے۔ یہ دو باتیں ہیں، اور تیسری بات جو ہے میں نے اب یہاں بھی ان نے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد سنبلہ ہے، یعنی گندم کا جو اوپر لگتا ہے اس کو سنبلہ کہتے ہیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک سنبلہ میں 100 دانہ قرآن میں آتا ہے۔ تو بہرحال اصل وجہ یہی ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں سابقہ کتابوں کی روایات کو دیکھ کے نقل کر دیتے ہیں کہ چلو پڑھنے والوں کو سارے معلومات ہو جائیں، اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں نا سب کو نیک سمجھتے ہیں۔ جیسے ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، حافظ جی ان کو کہتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اب اس زمانے میں گھڑیاں تھیں نہیں، تو انہوں نے میخیں لگائی ہوئی تھیں کہ بھی یہاں اگر سورج آئے گا تو یہ عین سر پہ ہے، یہاں آئے گا تو دیوال ہو جائے گا، دیوال ڈھل جائے گا، یہاں آئے گا تو ظہر کی وقت ہو جائے گا، سب انہوں نے میخیں لگائی ہوئی تھی۔ اچھا، اب طلباء جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، میخ اکھاڑ کے ذرا آگے لگا دیتے ہیں، تو وہاں سایہ آ جائے تو آگے، استاد دیکھو ٹائم ہو گیا چھٹی دے ہمیں۔ استاد دیکھتے ہیں اچھا بھائی چھٹی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرے تو ان کے والدین آئے کہ حضرت بچے تو بجائے 12 بجے آنے کے 10 بجے گھر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی نہیں، ہم نے تو ہمیشہ ان کو وقت پہ چھٹی دی ہے۔ انہوں نے کہا وہ 10 بجے گھر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں وقت ہو گیا، میں کہیں آگے لگا دیتے ہیں۔
فرمایا بھائی مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ مسلمان کی اولاد ہے، وہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ میں یہ بات نہیں مانتا کہ مسلمان کا بچہ جھوٹ بول سکتا ہو۔ اور کتنے سیدھے لوگ ہیں بھائی، سارے والدین سامنے کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، وہ کہتے نہیں مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اس لیے بعض مومن لوگ جو ہیں، اللہ والے جو ہیں، وہ جلدی دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں، وہ سب کی بات مان لیتے ہیں کہ یار یہ مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، کیوں جھوٹ بولے گا، کیوں ایسی بات کرے گا۔ تو اسی طرح یہ حال روایات میں بھی ہوتا ہے کہ کسی کو جو کوئی روایت بھی نہیں، انہوں نے تحقیق نہ کی اور کتابوں میں لکھ دیا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک موٹی بات پلے باندھنے انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے کہ جس بات کو اللہ نے واضح نہیں کیا، اب ہمو کما ابہمہ اللہ، جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم رکھو، اس میں بحث میں پڑھو ہی نہیں، اگر پڑھو گے تو پھر بھٹک جاؤ۔ مثلا الف، اب قرآن میں حروف مقطعات ہے، الف لام میم، اللہ جانتا ہے کیا معنی ہے۔ جب اللہ نے بیان نہیں فرمایا، حضور پاک نے بھی بیان نہیں فرمایا، ہم کیوں بحث کریں؟ لیکن جناب بہت سارے لوگ ہیں تو انہوں نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بڑی بڑی تعویلات کی کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے جبریل ہے اور میم سے محمد الرسول اللہ ہے، یعنی اللہ نے قرآن بھیجا، جبریل لایا اور حضور پہ قرآن بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی کتنا بڑا عالم ہے، الف لام میم کا معنی بتا دیا۔ اکثر مولوی تو نہیں بتاتے تھے، حالانکہ یہ غلط۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیعہ تو انتظار میں بیٹھے تھے نا، انہوں نے کہا جناب اگر الف سے اللہ اور لام سے جبریل اور میم سے محمد مصطفیٰ ہے تو کاف ہا یا عین صاد، کاف سے کربلا ہے اور ہا سے ہلاکت ہے اور یہ سے ہلاکت یزید ہے اور عین سے عطش حسین ہے اور صاد سے صبر حسین ہے، انہوں نے بھی نکال لیا۔ اگر تم کبھی ایسی باتیں کچی نہ کرتے تو دشمن کو بھی ایسی باتیں بنانے کا موقع نہیں۔ تم لوگوں نے بھی یعنی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا بنا دیا اور اذان کے بعد صلاۃ و سلام بڑھا دیا، تو شیعہ کو بھی موقع ملا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ اہل سنت والجماعت ہو کر جو حضرت بلال نے سلام نہیں پڑھا ہے، نہ پہلے پڑھا نہ بعد میں، اگر یہ بڑھا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ بڑھائیں؟ انہوں نے بھی بڑھا دیا، علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ انہوں نے کہا جب تم بڑھا سکتے ہو تو پھر ہم بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تم نے تو اذان سے پہلے، ہم تو اذان کے اندر داخل کر دیا، علی ولی اللہ خلیفہ اللہ کے حکم کو نہ سمجھو گے تو پھر ٹھوکریں لگے۔ اللہ نے نہیں بتایا، اس لیے جو بڑے محقق ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، حروف مقطعات کا معنی ہے اللہ جانتے ہیں بس۔ اسی لیے قرآن پاک اذ آوى الفتية إلى الكهف، وہ نوجوان جو غار میں پناہ لی تھی، اللہ نے نام نہیں بتایا، بس چند نوجوان تھے جنہیں غار میں پناہ۔ اب تم نے جناب ان کے نام ڈھونڈنے شروع کر دیے، اصحاب کہف کے نام لے آئے اور پھر ساتھ ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اصحاب کہف کے نام دکھاؤ، جس بندے کو جن نے پکڑا ہوا ہو تو جن حاضر ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ کون بتا گیا مولوی صاحبان کو کہ نبی کے نام پہ تو حاضر نہیں ہوتا، انبیاء کے نام پہ بھی جن حاضر نہیں ہوتا، اصحاب کہف کے نام سے حاضر ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یہاں بھی لفظ تھا کہ اللہ نے انہیں ایک درخت سے منع کیا، وہ درخت کون سا تھا اللہ جانتا، بس زیادہ بحث میں نہ۔ اگر ضروری ہوتا تو اللہ درخت کا نام، دیکھو نا آخر زیتون کے درخت کا نام لیا ہے نا قرآن میں کہ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ،
یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. اللہ نے فیہما فاکہۃ النخل والرمان، کھجور کا، انگور کا، انار کا نام لیا ہے نا، یہاں بھی نام لے لیتے. تو اللہ نے جب نام نہیں لیا ہے تو ہمیں بھی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جنت میں تو شریعت ہوگی ہی نہیں. جنت میں تو کوئی شریعت نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی عمرہ نہیں. جنت میں تو کوئی تکلیف نہیں، تو وہاں تو شریعت کی تکلیف ہے ہی نہیں نا. وہاں یہ حکم تو نہیں ہوگا کہ 5 نمازیں پڑھیں. وہاں تو ہاں اگر کوئی پڑھے گا تلذذاً، جس کو نماز کی لذت لگی ہوئی ہے وہ وہاں بھی پڑھے گا، لیکن حکم تو نہیں ہے نا. جن کو قرآن پاک سے عشق ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے، وہ تو جنت میں بھی انشاءاللہ قرآن پڑھے گا، وہ تو قبر میں بھی قرآن پڑھتے ہیں. اسی لیے ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر آپ کو پتہ ہے کہ تنگ ہوتے ہیں، میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور میرا چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی سو رہا تھا، اور میں تہجد میں کھڑا ہوا سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا تھا. میں جب تھوڑا سا آواز اونچی کرتا پڑھتا تو گھوڑا جو ہے نا وہ چھلنے لگ گیا تھا، اور میں جب چپ کر دیا تو گھوڑا بھی سبق. تو اسی طرح بار بار جب ہوا تو میں ڈر گیا کہ کہیں گھوڑا پاؤں مار کے میرے بچے کو نہ ختم کر دے. میں نے پھر وہ پڑھنا بند کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ملائکہ اوپر آئے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے اچھل رہا تھا. اب دیکھیں اللہ کی شان ہے کہ فرشتے آئے غشیتہم الرہبہ حفتہم الملائکہ. جب قرآن کی مجلس ہو تو ملائکہ آ جاتے ہیں، لیکن جانور دیکھ رہا ہے، بندہ نہیں دیکھ رہا. بندہ دیکھتا تو حضور سے نہ پوچھتا. اسی طرح ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے سفر میں جس جگہ رات کو خیمہ لگایا، میں سونے لگا تو مجھے زمین سے سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. اور میں اچھا تم نے غلطی کی، وہاں قبر تھی، وہ صاحب القبر جو ہے وہ پڑھ رہا تھا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے نا جی، بس ان کو چھپایا جائے، اس بحث میں نہ پڑو. بس ایک اچھا یہ تکلیف کیسے؟ آدم کو کیسے کہا گیا کہ آپ ہر چیز کھائیں الا اس درخت کے قریب نہیں جانا؟ تو وہاں تو تکلیف ہوتی نہیں، تو ان کے لیے کیسے حکم آ گیا؟ اچھا پھر ان کی غلطی ہو گئی تو سزا بھی وہی مل گئی. وہ کھا بیٹھے تو وہی سزا بھی مل گئی. تو جنت میں تو سزا نہیں ہوتی. یہ تو قرآن میں فَأَكَلَا مِنْهَا وَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب دونوں نے کھا لیا تو سطر کھل گیا. اللہ اکبر. تو بھائی نہ وہاں تکلیف ہے، نہ جنت میں احکام ہیں، نہ وہاں جزا سزا ہے، تو آدم کے لیے کیسے سزا آ گئی؟ یہ ایک بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے. آپ کے لیے تو خیر کچھ نہیں، چونکہ آپ کو الحمدللہ شوق ہی نہیں قرآن سننے سمجھنے کا. یہاں تو طالب جو ہے نا، مگر ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا سبق کہاں سے ہے. بیٹھ گئے ہو ٹھیک ہے، بیٹھنے کا ثواب تو خیر ملے گا ان کو. یاد رکھیں کہ جنت میں سزا نہیں، جزا نہیں، تکلیف نہیں، شریعت نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں. کب؟ جب مرنے کے بعد اٹھ کے دوسری زندگی ملے گی اور جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے، اب وہ احکام مرتب ہوں.
ابھی تو ہم وہ عالم آخرت آیا ہی نہیں ہے نا. بات کو سمجھیں کہ وہ جو ہے کہ جنت میں تکلیف نہیں ہوگی. کب؟ جب جنت میں جنت والے جائیں گے. اور وہ کب جائیں گے؟ مرنے کے بعد. اب اگر جنت میں حضرت آدم کو اللہ نے حکم دیا تو ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو فوری سزا بھی مل گئی، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یعنی یہ سمجھیں کہ صحیح حدیث مبارک ہے کہ دجال جو ہے وہ پوری دنیا گھومے گا، ہر جگہ جائے گا، الا الحرمین، صرف مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا. کیوں؟ فرمایا حضور نے علی انقابها الملائکہ، مکے اور مدینے کی حدود میں اللہ کے فرشتوں کا پہرا ہوگا. جب دجال آئے گا تو مار مار کے بھگا دیں گے. اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ مسیح دجال جو ہے وہ بھی طواف کر رہا ہے. اچھی طرح سمجھا کریں. مشکل یہی ہے کہ آدمی حدیث تو پڑھ لیتا ہے لیکن سمجھتا نہیں. بھی حدیث میں ہے، بھی حدیث میں ہے، کیا ہے حدیث میں، وہ میں سمجھا بھی ہے تم. اب حضور فرماتے ہیں کہ مکے مدینے کے حرم میں دجال داخل نہیں ہوگا. اور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا وہ طواف کر رہا. اور نبی کا خواب تو کبھی غلط ہوتا ہی نہیں نا. نبی کا خواب تو ایسے ہے جیسے اللہ کا وحی ہو. یہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم کا خواب ہے نا. تو اب یہ مسئلہ مشکل ہو گیا کہ دو حدیثیں ہو گئیں. تو علماء نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے مسئلہ حل کر دیا. انہوں نے کہا جناب دجال جب دجالیت کا دعویٰ کرے گا، دجال بنے گا تو اب مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا. پہلے اگر آئے تو کیا ہے؟ دیکھو نا، ابلیس بھی تو پہلے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا نا. ابلیس تو بعد میں بنا نا، جب اللہ کی اس پہ لعنت پڑی. پہلے تو فرشتوں کے ساتھ مالا اعلیٰ میں، اس لیے اگر دجال بھی طواف کر رہا تھا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب وہ دجالیت کا دعویٰ کرے گا اور دجال ڈکلیئر ہو جائے گا، اب وہ پوری دنیا میں جائے گا لیکن حرمین میں اس کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. تو اس لیے سمجھیں کہ جنت میں تکلیف نہیں ہوگی. شرعی احکام نے کب؟ مرنے کے بعد جب ہم جنت میں جائیں گے. ابھی تو وہ احکام نہیں ہے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا اور ان سے غلطی ہوئی تو اس کے لیے وہ ان کو وہی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ غلطی کی سزا یہ ملی کہ شرمگاہ کھل گئی. یہ کیا وجہ؟ بھئی اور سزا بھی تو ہو سکتی تھی نا. لیکن یہ ہے کہ جب فَأَكَلَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فَوْرًا اور کھل گیا. اور اب بھاگ بھاگ کے پتے پکڑ رہے ہیں، لگا رہے ہیں، پردہ چھپا رہے ہیں. حضرت نے کہاں بھاگو گے؟ انہوں نے کہا اللہ حیا سے بھاگ رہا ہوں اور کیا، مطلب آپ کی علم سے، آپ کی قدرت سے کون بھاگ سکتا؟ وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ بندے کا لباس ہے. جب لباس اتر جائے تو بات ختم ہو گئی. لباس تقویٰ ذالک خیر،
وہ جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اچھا اب لباس اتر جائے گا، چہرہ کھل جائے تو کوئی بات نہیں، ہاتھ کھل جائے تو کوئی بات نہیں، پاؤں کھل جائے تو کوئی بات نہیں۔ اصل بات تو وہ عورت تھی نا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ جو ہے اب یہ کھل جائے تو یہ ہے سزا۔ اور یہیں سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ سب سے پہلے جو ابلیس حملہ کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ مرد اور عورت کے شرمگاہوں کو ننگا کرتا ہے، لباس اترواتا ہے۔ جب لباس اتر گیا تو باقی گناہ خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ آدم علیہ السلام کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور پھر جنت میں ہی ان کو اللہ نے معافی بھی عطا فرما دی۔ واللہ اعلم۔